बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सबसे बड़ी पाकिस्तान दुश्मन जोड़ी अशरफ गनी और अमरुल्लाह सालेह आपस में इनमें तनाव आ गया है और ये एक ऐसे इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं जो जीती नहीं जा सकती। अमरुल्लाह कह रहा है कि मैं सदर हूँ और अशरफ गनी की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहा है और गनी भी मंजर आम पर आ गया है और उसने सारी कहानी का रुख ही बदल दिया है। और तीसरा साथी मोदी, उसका भी बहुत बुरा हाल है और पूरी दुनिया से वो इस वक्त पाकिस्तान, चीन और तालिबान से पनाह की भीख मांग रहा है। तो डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। बेशक गरूर का सर नीचे होता है। दो भाई हुआ करते थे, दोनों के सीनों में बड़ा दम था। एक का 56 इंच का सीना और दूसरा कहता था कि इस सीने पर गोली खा लूंगा लेकिन तालिबान के साथ बात नहीं करूंगा। फिर वो तालिबान के साथ बात करने के लिए भीख मांगता रहा, कभी तालिबान से, कभी पाकिस्तान से, कभी अमेरिका से, कभी कतर से। एक भाई अखंड भारत की बात करता था, हम पाकिस्तान भी लेंगे, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। दूसरा ड्यूरन लाइन को नहीं मानता था, अटक तक पाकिस्तान हमारा है, लेकर रहेंगे। दोनों का हाल आपने देख लिया। तालिबान की धमकी के बाद मोदी ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में सबके मुंह देखकर ही अंदाजा हो गया कि किस मुसीबत से गुजर रहे हैं। अमेरिका के अफगानिस्तान में आने से पहले पाकिस्तान भारत के सर पर सवार हुआ करता था, क्योंकि भारत की फौज बेशक तादाद में हमसे ज्यादा है लेकिन उसका बॉर्डर इतना बड़ा है, सिर्फ चीन और भारत का ही बॉर्डर ले लें और ना उसकी फौज में लड़ने का जज्बा है, ना उनकी ट्रेनिंग सही है, ना उनमें डिसिप्लिन है और फिर दूसरे कई ममालिक के साथ उसका पंगा है। हमें सिर्फ भारत के साथ बॉर्डर पर फौज चाहिए होती है, उसको सारे बॉर्डर्स पर फौज चाहिए होती है क्योंकि उसके तमाम हमसाया ममालिक के साथ उसके ज़मीनी तनाज़ात हैं। फिर अमेरिका आया, भारत ने अफगानिस्तान में पूरा सेटअप बना लिया पाकिस्तान के खिलाफ, ईरान को भी साथ में ला लिया। पाकिस्तान चारों तरफ से इनसिक्योर हो गया। फिर पाकिस्तान ने जो महाजरीन को पनाह दी उसमें तालिबान भी आए। उसी वक्त का फ़ायदा उठाकर भारत ने एंटी पाकिस्तान ग्रुप्स बनाए, उन पर इन्वेस्ट किया, उनको ट्रेन किया, बलोचों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया, फिर उनको इस्तेमाल किया, पाकिस्तानी तालिबानों को इस्तेमाल किया और जो मौजूदा दहशतगर्द ग्रुप्स थे उन्हें भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया। हमें समझ नहीं आती थी कि कौन तालिबान है, कौन दहशतगर्द हैं, गुड तालिबान, बैड तालिबान, ये सब चल रहा था। इवन ये भी समझ नहीं आती थी कि कौन कबाइल हैं, कौन टीटीपी वाले हैं, कौन बीएलए वाले हैं। बहुत मुश्किल वक्त था। एक तो चारों तरफ से इनसिक्योर हो गए थे, ऊपर से मुल्क के अंदर दहशतगर्दी, धमाके, और सिर्फ यही नहीं, एनजीओस, ब्लैक वाटर, वो अपने मिशन पर थे कि किस तरह से पाकिस्तान को डिस्टेबल किया जाए, किस तरह से पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम रोल बैक किया जाए। इस सारी सूरत हाल में कोई भी मुल्क होता तबाह हो जाता और जब मुल्क के हुक्मरान, मुल्क के सरबराह भी दुश्मन ताकतों के साथ मिले हों तब क्या होता है। सलाम है हमारी फौज पर और उससे भी ज्यादा अल्लाह की ज़ात का शुक्र है कि हमें इस तबाही से बचा लिया जिससे कोई भी नहीं बच सकता। ये हमला अफगानिस्तान पर नहीं, पाकिस्तान पर था। अफगानिस्तान तो सिर्फ एक ठिकाना था और मोदी और गनी तो पाकिस्तान के सर पर सवार थे। अमेरिका से ज़्यादा ये दोनों हमें डू मोर का कहते थे। अमेरिका एक बहुत बड़े मिशन पर आया था, चीन भी उसका टारगेट था, पाकिस्तान से भी ज़्यादा चीन उसका टारगेट था, लेकिन चीन की तरफ वो कुछ कर ही नहीं सका, उसे इतनी मोहलत ही नहीं मिली। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ उसने सब कुछ करके देख लिया। फिर इमरान खान आया, उसने आकर इनको इनकी औकात याद दिलाई कि ये देखो तुम्हारे बाप अमेरिका की भी मैं परवाह नहीं करता, तो तुम किस खेत की मूली हो। एक्सपोज किया पूरी दुनिया के सामने इनके बदनुमा चेहरों को, खासतौर पर मोदी को और फिर गनी और फिर अमेरिका को, और पाकिस्तान की जो खोई हुई इज्जत थी वो बहाल कराई और बड़ी बड़ी ताकतों को रुस्वा होकर यहाँ से जाना पड़ा। भारत सर पकड़कर बैठा है कि ये हो क्या रहा है, ये हुआ कैसे है। भारत यतीम हो गया है और छोटे भाई का क्या हाल हुआ, अपनी कुर्सी पे बैठे हुए उसे भागना पड़ा, जो कहता था मुझे नफरत है उन हुक्मरानों से जो अपने मुल्क को छोड़कर, बुरे हालात में छोड़कर भाग जाते हैं, जिसकी गर्दन में सरिया हुआ करता था, अक्कड़ होती थी, जो पाकिस्तान से नफरत करता था और बाकायदा भारतीय एजेंट था, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था
اور شاید ہی تاریخ میں کوئی حکمران اس طرح سے رسوا ہوا ہو۔ جمہوری دور میں تو ایسا نہیں ہوا، بادشاہت کے زمانوں میں ایسا ہوا کرتا تھا۔ تو یہ تھوڑی سی یاد ہم نے آپ کی تازہ کی ہے تاکہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب آتے ہیں خبروں پر۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اشرف غنی خزانے کو ٹیکا لگا کر گیا ہے اور ڈالرز کے بیگ لے کر بھاگا ہے، تو وہ کوئی چھوٹی رقم نہیں تھی۔ اشرف غنی اور حمداللہ محب 169 بلین ڈالرز لے کر بھاگے ہیں اور کہاں کہاں مارے پھرتے رہے، کوئی بھی انہیں پناہ نہیں دے رہا تھا۔ تاجکستان میں افغان ایمبیسی نے تاجکستان کی حکومت سے کہا ہے کہ اشرف غنی کو گرفتار کر کے ہمارے حوالے کیا جائے اور انٹرپول کو بھی مطالبہ کیا ہے۔ تاجکستان نے کہا کہ اشرف غنی کو ہم نے اپنے ملک میں پناہ نہیں دی۔ جس شخص کو خود پہ اتنا غرور تھا، جو بھول گیا تھا کہ میں امریکہ کا پالتو ہوں، میں کون سی عوامی طاقت ہوں، لیکن وہ خود کو امریکہ سمجھتا تھا، آج اسے کوئی پناہ نہیں دے رہا، حالانکہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ لے کر جا رہا ہے۔ ہم یا آپ 4 سے 5 کروڑ روپے لگا لیں تو کوئی بھی ملک ہمیں ویزا دے دیتا ہے، بلکہ نیشنلٹی بھی دے دیتے ہیں، لیکن اشرف غنی کو 169 بلین ڈالرز کے ساتھ بھی کوئی پناہ نہیں دے رہا۔ پھر امراللہ صالح کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا، جو غنی سے بھی پہلے کا غائب ہے، اور پاکستانی اس سے پوچھ رہے ہیں کہ تم تو کہتے تھے پاکستان نے سرنڈر کیا، تمہاری فوج ہر روز سرنڈر کر رہی ہے، تم کہتے تھے کہ میں کبھی سرنڈر نہیں کروں گا، تو تم بھاگ گئے۔ ہم نے نہ تو سرنڈر کیا تھا نہ ہم بھاگے تھے، یہ تو بھارتی فوج کو ہی پتہ ہے کہ ان کے ساتھ ہم نے 48 میں کیا 65 میں کیا 99 میں کیا 27 فروری کو کیا، اور نہ ہمارا کوئی وزیر اعظم نہ ہمارا کوئی صدر کسی جنگ میں کبھی بھاگا ہے، نہ کبھی کسی پاکستانی نے افغانستان میں آ کر پناہ مانگی ہے، نہ کبھی پاکستان نے افغانستان سے پناہ مانگی ہے کہ ہمیں اس سے بچا لو، ہمیں اس سے بچا لو، اور پناہ بھی مانگتے رہیں اور دھمکی بھی دیتے رہیں۔ ایسا مزاج نہیں ہے پاکستان کا۔ خیر، امراللہ صالح نے کہا کہ میں بھاگا نہیں تھا، میں تو افغانستان میں ہی تھا، مطلب میں چھپا ہوا تھا۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ چھپنا زیادہ غلط بات ہے یا بھاگنا زیادہ غلط بات ہے۔ خیر، وہ کہتا ہے کہ میں ڈرتا نہیں ہوں، ڈرتا نہیں ہے، بس سامنے نہیں آ رہا۔ وہ کہتا ہے کہ چونکہ میں نائب صدر ہوں اور صدر اس وقت ملک سے بھاگا ہوا ہے، تو قانون کے مطابق اس وقت میں افغانستان کا صدر ہوں، اور افغانستان کی جتنی بھی ایمبیسیز ہیں وہ اس وقت امراللہ صالح کے کہنے پر چل رہی ہیں، اور تمام ایمبیسیز نے غنی کی تصویر ہٹا کر امراللہ صالح کی تصویر لگا دی ہے، کیونکہ قانون کے مطابق اس وقت وہ موجودہ صدر ہے۔ لیکن وہ ہے کہاں پر؟ آ کر بیٹھے صدارتی محل میں، چارج سنبھالے، تب سمجھ آئے گی کہ وہ صدر ہے۔ وہ چھپا ہوا ہے شمالی اتحاد کے سائے میں اور ایک نیا گروپ بنانے کی کوشش کر رہا ہے طالبان کے خلاف۔ صدارتی محل میں صدارتی کرسی پہ طالبان بیٹھے ہوئے ہیں۔ امراللہ صالح امریکہ کو پیغام دے رہا ہے کہ غنی بھاگا ہے، میں نہیں، مجھے ٹرائی کر کے دیکھو۔ پھر غنی کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ مارا پھرتا رہا اور بھارت اور اسرائیل اس کی سیٹنگ کرتے رہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بھارت اور اسرائیل کا اثر و رسوخ سب سے زیادہ کن پر ہے؟ عرب کنٹریز پر۔ جب بھی یہودیوں کو یا بھارتیوں کو مسلمانوں کے خلاف مدد کی ضرورت پڑے تو عرب کنٹریز ان کو ویلکم کرتی ہیں، ان کی مدد کرتی ہیں۔ اگر کوئی مسلمان ملک کو لوٹ کر بھاگے، اسے سعودی عربیہ UAE پناہ دیں گے۔ اگر کوئی مسلمانوں پر ظلم کرے تو اس کا ساتھ دیں گے۔ جہاں امریکہ، بھارت، یہودی ایک اشارہ کریں، یہ دو ممالک تیار کھڑے ہوتے ہیں امہ کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو UAE نے پناہ دی ہے اشرف غنی کو، اور UAE کا کہنا ہے کہ ہم نے ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر اشرف غنی کو پناہ دی ہے، اور اشرف غنی کو اسی سینٹنس سے ڈوب کر مر جانا چاہیے کہ اس پر کوئی اتنا ترس کھا رہا ہے کہ اس کو انسانیت کے تحت اپنے ملک میں ٹھہرنے کے لیے جگہ دی ہے۔ پھر اشرف غنی نے لائیو پریس کانفرنس کی۔ اشرف غنی نے کہا کہ میں بھاگا نہیں ہوں، مجھے نکالا گیا۔ پھر کہتا ہے میں تو مجبوری میں بھاگا ہوں، میں کیا کرتا، طالبان نے محل کو گھیر لیا تھا، اور یقیناً اشرف غنی محل کے اندر چھپ گیا تھا، کیونکہ غنی نے کہا کہ وہ مجھے پورے محل میں ڈھونڈ رہے تھے، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں، دوسرے کمرے سے تیسرے کمرے میں، اور اگر میں نہ بھاگتا تو وہ مجھے لٹکا دیتے۔ میں اس لیے بھاگا کہ خون ریزی نہ ہو، اور یہ مجھ پر الزام ہے کہ میں پیسے لے کر بھاگا ہوں، میں تو صرف ایک سوٹ لے کر بھاگا ہوں۔ اور اگر یہ الزام ہے تو امراللہ نے لگایا ہے، کیونکہ ڈپلومیٹس امراللہ کے کہنے پر چل رہے ہیں۔
تو اس لیے ہم نے آپ کو شروع پہ ہی کہا کہ جو پاکستان مخالف جوڑی تھی وہ اقتدار کے جھگڑے میں ٹوٹ گئی ہے، اور وہ اقتدار جو ان کو مل بھی نہیں سکتا، لیکن تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اقتدار کا ایسا گندا مزہ ہے کہ جس کو لگ جائے بزدل سے بزدل شخص بھی لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتا ہے اس اقتدار کے لیے۔ دوسری طرف بھارت نے ہنگامہ برپا کیا ہوا ہے کہ پاکستان، چین اور طالبان ایک ہو گئے ہیں، اب یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے اور عالمی طاقتیں ہماری مدد کریں، اور وہاں بھی اب مودی کے اپنے ہی لوگ مودی پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ اس شخص کی ہر پالیسی غلط ثابت ہوئی ہے اور بھارت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی ہے۔ بھارت کو اس نے پوری دنیا میں اکیلا کر دیا ہے۔ کوئی میڈیا چینل اس وقت ہندو کش کا رونا رو رہا ہے، کوئی غزوہ ہند کا، کوئی مقبوضہ کشمیر کی آزادی سے ڈر رہا ہے، یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے بنگلہ دیش کا بدلہ لے لیا ہے، یعنی وہ افغانستان کو بھارت کا حصہ سمجھتے تھے اور وہ تھا بھی۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔